अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है और आज हम बात करने जा रहे हैं खरोटाबाद के एक यंग सहाफ़ी बायज़ीद खान खरोटाबादी की। और उनके खिलाफ एफआईए साइबर क्राइम विंग के अंदर एक कंप्लेंट आई थी और उसके बाद क्या हुआ उस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी के सूबे भर में होने वाले आज के जो प्रोटेस्ट हैं। कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो रह गई हो? तमाम सूबे के तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर इस हवाले से प्रोटेस्ट किया गया है। आज रेजिस्टेंस दोबारा से शो की गई है कि जो परसों तरसों पीओएससी की जो लीडरशिप है, खुसूसन डॉक्टर महारंग बलोच और बीबो बलोच और गुजादी बलोच और दीगर रहनुमा जो इस वक्त इनकारसरेटेड हैं, जेलों में बंद हैं या फिर स्टेट की रियासत की कस्टडी के अंदर हैं, उनके साथ मिस हैंडलिंग मैन हैंडलिंग की गई है। और लोगों ने देखा भी है उस वाक़े को जिसके अंदर बीबो बलोच को और मारंग बलोच को खुदा जेल से लेके जाने की कोशिश की गई और फिर उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और इस हवाले से पूरे बलूचिस्तान में कॉल थी और इस चीज़ को कंडेम करने के लिए कि जो विरासत का जुल्म है और वो जो विरासत कर रही है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स मांगने वालों के खिलाफ, जो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो विरासत का एक जबर है। और फिर आज एक इम्पॉर्टेंट रैली गवादर में हो रही है जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की जो कॉल है, रैलीज का एक सिलसिला है और मुजाहरों का जो सिलसिला है मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि हर 2 दिन बाद उनकी कॉल है। आज 25 तारीख है पहली रैली की, 23 तारीख को हुई है खुजार में, जिसने हमने पहले जिक्र किया था कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए। आज उसकी दूसरा मुजाहरा था और वो उसकी कॉल गवादर में थी और उस वाले से अपडेट्स आ रही हैं। और रियासत के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त जो रेजिस्टेंस की मूवमेंट्स हैं वो ज़ोर पकड़े हुए हैं और मज़ीद ज़ोर पकड़े जा रही हैं। महारंग बलोच के ख़िलाफ़ 3 एमपीओ का पर्चा अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है। बाकी लीडरान के ख़िलाफ़ भी ये मामलात सच ऐसे ही अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। लेकिन एफआईए ने जी जो बायज़ीद खान सन ऑफ अब्दुर्रहमान उनको बुलाया था एक कंप्लेंट के सिलसिले में। और कंप्लेंट किसने डाली थी? वो कंप्लेंट डाली थी मौजूदा सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और साबिक बाप के बीएपी उसके मेंबर भी रहे हैं और उसके वजीर भी रहे हैं, मीर दोस्तैन खान डोमकी की तरफ से। और इंक्वायरी नंबर है जी 151/225 एफआईए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर। उसके अंदर क्या इन्होंने दरख्वास्त दी है? खरोटी जो हैं खरोटी साहब, जो कि यंग जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनका काम देखा, बहुत इम्प्रेसिव है, जो कि बहुत लोकल लेवल पर जो गवर्नेंस के मामलात हैं और करप्शन के मामलात हैं और फिर उनकी जर्नलिज्म के अंदर जो कि जो उनका प्लेटफॉर्म है छोटी चुड़िया के नाम से, उसके ऊपर वो डिस्प्ले होता है और वेबसाइट भी है, वहाँ पर नज़र आता है। और उसके अंदर हमें नज़र आता है कि वो जर्नलिस्ट होने के साथ साथ उनका अपना भी एक एक्टिविज्म है, जिसके अंदर वो उनका ख्वाब है कि वो ग्रीन कोयटा, ग्रीन बलूचिस्तान को प्रमोट करें। और इस सिलसिले में वो जगह जगह आपको दरख्त नज़र, पौधे लगाते हुए नज़र आते हैं और पानी देते हुए नज़र आते हैं और जो टूटे हुए रोड हैं उनकी मरम्मत करते हुए नज़र आते हैं। नदी नाले, नदी तो नहीं, नाले, नालों और जो सीवरेज का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते हुए खुद से इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। और फिर उनकी जो जर्नलिज्म है वो इस बात पे ज़ोर देती है कि जो डेवलपमेंट का फंड उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलता है उसका खर्च सही नहीं होता, उस पे वो क्रिटिसिज्म करते हैं। और इस सिलसिले में उनका क्रिटिसिज्म पहले भी सामने आया और जब कमिश्नर कोयटा जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने। कमिश्नर कोयटा शफ़क़ात साहब जो इस्लामाबाद के पहले डीसी थे, बड़े अपने आप को मीडिया फ्रेंडली भी पोर्ट्रे करते थे, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हुआ करते थे और बहुत कुछ हमने उनके बारे में यहाँ पर इस्लामाबाद में देखा, सुना। लेकिन कोयटा में जो है वो जब उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है जनवरी के अंदर किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी कुछ मामलात के हवाले से गवर्नेंस के, तो फिर उनको तनकीद के पालाश में गायब कर दिया जाता है बायजीद खान को। और
ایف آئی اے ان کو غائب کرتی ہے، اور کچھ سادہ کپڑوں میں اہلکار آتے ہیں ان کو غائب کر دیتے ہیں، اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں کہ کس نے کیا، اور پھر بعد میں شور و غوغا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی اے نے ان کو غائب کیا، اور وہ اس سلسلے میں کیا کہ ان کے جو کرٹیسزم تھا کمشنر کے اوپر، وہ اس کی کڑی تھی۔ تو بہرحال ایف آئی اے نے اور نہ ہی بلوچستان حکومت نے اس واقعے کی باقاعدہ تصدیق کی، بلکہ تردید ہی کرتے رہے۔ جو شاہد رین صاحب ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان، انہوں نے ان کا ایک بیان مجھے آج بھی یاد ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ان کا کوئی لینا دینا بلوچستان حکومت کا اس کے جو غائب ہونا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر آج ہمارے پاس ایک ویڈیو صبح سامنے آئی، تو میں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا، تو یہ نوٹس مجھے ملا ہے جس کے اندر مجھے تصویر تھوڑی سی واضح ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کے اندر ایف آئی اے نے ان کو سمن کیا تھا 23/4/2025، یعنی کہ 2 دن پہلے 2:30 بجے، کہاں پر؟ جو ان کا آفس ہے کوئٹہ کے اندر، بنگلو نمبر 105 تاجک آباد، ایڈجیسنٹ ٹو اسپرٹ اسکول مین کلی شابو روڈ کوئٹہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو کمپلینٹ آئی ہے میر دوستین ڈومکی کی، اور وہ کمپلینٹ ہے کیریکٹر اسیسینیشن اور ڈیفیمیشن کی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کرٹیسائز کیا ہو میر دوستین خان ڈومکی کو کسی پروجیکٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈیفیمیشن ہے۔ حالانکہ جرنلسٹ کا جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ ڈیفیمیشن نہیں ہوتی، کیریکٹر اسیسینیشن نہیں ہوتی۔ کیریکٹر اسیسینیشن اور یہ ساری پروویژن جو پیکا کے اندر ہے، میں اس کا بڑا اس کے خلاف ہوں، کیونکہ اس کی جو نیرو ڈیفینیشن ہے وہ موجود نہیں ہے۔ کہاں پر کون سا کرٹیسزم جو ہے وہ ڈیفیمیشن بن جاتا ہے، اس حوالے سے قانون بہت زیادہ گرے ایریا رکھتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا، تو اب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو بلایا گیا، یہ گئے ہوں گے وہاں پر، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو وہاں سے حراست میں لے لیا، جبکہ یہ جو نوٹس سرو ہوا تھا وہ ہوا تھا کہ وہ وہاں پر آئیں اور وہاں پر بات کریں، ان سے جو انویسٹیگیشن ہوگی اس کے سوالوں کو جواب دیں، اور پھر وہ جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ان کی گرفتاری کا نوٹس نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی پیکا کا پورے پاکستان کے اندر جو سائبر کرائم ونگ ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ لوگوں کو ہراس کرتے ہیں اس قانون کے ذریعے، اس طرح کے نوٹسز ایشو کر کے، جن کی لیگل کوئی میرا نہیں خیال کوئی گراؤنڈ ہے، اور اگر کوئی انویسٹیگیشن ہونی بھی ہے تو وہ ایف آئی آر کٹنے کے بعد ہونی چاہیے۔ ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، ایف آئی آر سے پہلے کمپلینٹ کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو وہاں سے حراست میں لے کر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اور 6 سے 8 گھنٹے ہم نے سنا ہے کہ یہ صبح بھی، آج بھی، کل کی جو ویڈیو میرے پاس سامنے ہے ان کے وکیل کی، اس میں وہ یہی کمپلینٹ کر رہے تھے کہ ان کو اتنے 7-8 گھنٹے جو ہے وہ غائب رکھا گیا ہے، اور ابھی پتہ چلا کہ فلانے اسٹیشن کے اندر ہیں اور فلانے جگہ پر موجود ہیں، اور ان کو وہاں تک اس کی ایکسیس نہیں دی جا رہی، جو کہ فیئر ٹرائل کے جو ہے رولز کے خلاف ہے۔ جبکہ اس نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ فیئر ٹرائل کے پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ نیچے تھوڑا سا چھوٹا سے ورڈز میں لکھا ہوا ہے، نان کمپلائنس ٹو سیڈ نوٹس از پنشیبل انڈر سیکشن 174 پی پی سی 1860۔ تو یہ تھریٹننگ ایک میسیج اس نوٹس کے اندر ڈال دی جاتا ہے، جبکہ اس نوٹس کا صرف محض جو قانونی اس کا جو ہے وقت وہ یہی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کے لیے بلائیں، اور یہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے۔ ایف آئی آر اور چیز ہوتی ہے، ایف آئی آر پہلے داخل ہوتی ہے، اور ایف آئی آر کرنے کے بعد پھر اس جو بندہ جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے۔ یہ صرف انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے، ان کا جو کالا چہرہ ہے وہ یہ ان کے ٹیکٹکس کے ایسا نوٹس ایف آئی آر کاٹے بغیر ایشو کر کے تھریٹن کرتے ہیں، ہیریس کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بندہ ہیریس ہو کر ڈر کے مارے آتا ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ اس کو صرف یہی نہیں بلکہ پھر آپ اس کو اپنی حراست میں بھی لے لیتے ہیں اور پھر غائب کر دیتے ہیں۔ اس کیس میں بھی ان کے وکیل یہی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ 6 سے 6.5 گھنٹے ہو گئے، پہلے تو بتایا نہیں جا رہا تھا، اب ان کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے اور ایکسیس بھی نہیں دے رہے، تو فیئر ٹرائل تو یہ نہ ہوا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بہت بڑی یہ قطغن ہے پیکا کے قانون کی وجہ سے، جو کہ قانون بہت ویگ ہے۔ جو ڈیفیمیشن اور کیریکٹر اسیسینیشن، یہ بہت کوئی نیرولی ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے۔ کہاں پر صحافی کا جائز کرٹیسزم کہاں تک ہے، اس کی حد کہاں پر ختم ہوتی ہے، یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ جبکہ ڈیموکریٹک معاشروں میں جو ڈیفیمیشن ہے اس کے لا ختم ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں اسٹرینتھن ہو رہے ہیں، ان کو ایک ٹول بنا کر اور لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے،
اور جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا آرٹیکل 19 کے نیچے، اس کے اوپر قدغنیں لگائی گئی ہیں. تو اس کے اوپر ایک پوری کرٹیسزم موجود ہے، نہ صرف میری بلکہ باقی جرنلسٹ کے بھی اور ڈیجیٹل رائٹس پہ کام کرنے والے لوگوں کی. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو لوگ جو انفارمیشن ڈارک ایریا ہے بلوچستان کا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور اپنے جو جیبیں ہیں وہ بھرتے ہیں. اور پھر اس کا امپیکٹ کہاں آتا ہے بلوچستان میں؟ احساس محرومی کے اوپر. احساس محرومی کا میرا یہ ماننا ہے کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بلوچستان کے جو کانفلکٹ ہے آن گوئنگ، اس کے اندر اگر احساس محرومی دور کر دی جائے. اور بلوچستان کو بہت زیادہ فنڈ ملتا ہے اس حوالے سے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ NFC کے اندر بہت بڑا ایک چنک ہے جو بلوچستان کو ملتا ہے، اگرچہ آبادی اتنی بڑی نہیں ہے، اور اس آبادی بڑی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن پھر بھی آبادی کے تناسب سے جو فنڈ ملتا ہے باقی صوبوں کی نسبت، چاہے وہ تھوڑا ہو، لیکن بلوچستان کے لیے وہ فنڈ بہت زیادہ ہے. اگر وہ عوام کے اوپر جائز طریقے سے اور ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے تحت خرچ ہو جائے تو بلوچستان کی احساس محرومی دور ہو جاتی ہے. اور یہ بہت بڑا ایک عنصر ہے کہ جب احساس محرومی ختم ہوگی تو الٹیمیٹلی کانفلکٹ ختم ہوگا. کیونکہ بلوچستان کے عوام تو یہی کلیم کرتے ہیں نا کہ 77 سالوں سے احساس محرومی بڑھی ہے، چونکہ ان کو حقوق نہیں دیے گئے. تو اگر جو ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹرانسپورٹیشن، انفراسٹرکچر اور انٹرنیٹ اور بہت سارے اور دیگر جو معاملات ہیں، جتنا فنڈ ملتا ہے، اگر یہ 10 سال بھی بلوچستان کے اوپر لگا دیں ٹھیک طریقے سے، کرپشن تو بالکل ختم نہیں کی جا سکتی ڈیفینیٹلی، لیکن اگر اس چیز کو انشور کیا جائے کہ کرپشن منیمائز ہو گئی ہے اور لوگوں کو ان کا فنڈ ان تک پہنچ رہا ہے، تو پھر یہ احساس محرومی دور ہوگا اور کانفلکٹ بھی ختم ہو سکتا ہے. میرا یہ ماننا ہے. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور جرنلسٹ کا جو رول ہے اس حوالے سے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اس کو ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے. اور چھوٹی چڑیا اس کو اب بڑا بھی ہونا ہوگا، اور اس کو بلوچستان میں صرف کوئٹہ ہی نہیں بلکہ باقی جو علاقے ہیں کوئٹہ کے، جو ڈسٹرکٹس ہیں، ان تک بھی یہ چھوٹی چڑیا کی جو اڑان ہے اس کو اجازت دینی پڑے گی، تاکہ بلوچستان کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی بہتر ہو، اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر ہو، اور جو انفارمیشن ڈارکنیس ہے وہ بھی ختم ہو. مجھے دیجیے اجازت، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے، شیئر کریں گے کانٹینٹ کو، اور اپنی آراء سے آگاہ کریں گے. عالم نگہبان.